عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیتعجل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنا چاہیے. دوسری حدیث میں ارشاد ہے فرض حج میں جلدی کرو، نہ معلوم کیا بات پیش آ جائے. نفل حج میں نہیں، آج کے پیچھے چلے گا، کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہے حج کا فرض حج ہے. حج فرض ہو چکا ہے تو ان کو جلدی کرنا چاہیے. پتہ نہیں کوئی حادثہ پیش آئے یا پھر موت چاہ جائے. ایک حدیث میں ارشاد ہے حج میں جلدی کرو. کسی کو بات کی کیا خبر کہ کوئی مرض پیش آئے، کوئی بیماری پیش آ جائے یا کوئی اور ضرورت درمیان میں لاحق ہو جائے، اس کی وجہ سے حج نہ کرے، کوئی دنیا سے ہی چلا جائے تو وہاں بڑا مشکل ہے. ایک حدیث میں ہے حج نکاح سے مقدم ہے. سمجھ دو آپشن ہے، نکاح کرنا ہے کہ حج کرنا ہے. پہلے کیا کرو؟ حج کرو، اس کے بعد نکاح کرو. کیا آپ تو سمجھ لو، پہلے انڈین نیشا والے کیا کرتے، پہلے حج، اس کے بعد شادی کرتے. ایک حدیث میں ہے وہ پہلے حج اس کے بعد نکاح. اب ہمارے انڈیا والے کو بولیں گے تو انہیں نکاح کب کرنا، 70 سال کا بڈھا ہونے میں کرنا، کیونکہ یہاں پورے حج کرنے والے 65 کے بعد 60 کے بعد حج کرنے کا. پہلے حج کرو اس کے بعد نکاح کرو بولے تو کیا آئیں گا ان حالات. سب لوگ بڑھاپے میں حج کرنے کو کیا سمجھتے ہیں، بھائی پہلے حج کرو کا مطلب جوانی میں حج کرو، اس کے بعد میں نکاح کرو. نکاح کب کرتے سچے بولو، بڑھاپے میں کہ جوانی میں؟ جوانی میں. تو پھر حج بڑھاپے میں کرنے والا عمل نہیں ہے، کب کرنے والا عمل ہے؟ جوانی میں کرنے والا عمل ہے. شاید وہ لوگ بہت اہمیت دیتے اس حدیث کو. نہیں، ہاں نکاح ہوتا نہیں، حج کر کے نہیں رہا، حج ہوا نہیں ہوا نہیں، بیٹے نہیں دیتے. ایک حدیث میں ہے جس کو حج کرنا ہے جلدی کرنا چاہیے. کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کا انتظام نہیں رہتا، کبھی اور ضرورت لائق ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں حج کرنے میں جلدی کرو، نہ معلوم کیا عذر پیش آ جائے. تو ان احادیث کے بنا پر ائمہ میں سے ایک بڑی جماعت کا مذہب ہے کہ جب کسی شخص پر حج فرض ہو جائے تو اس کو فوراً کرنا واجب ہے. معلوم ہے تاخیر کرنے سے گنہگار ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرض حج کرو وہ 20 مرتبہ جہاد کرنے سے بھی بڑا ہوا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حج کرنا جہاد ہے اور عمرہ کرنا نفل ہے. عمرہ کوئی بھی بولتا نہیں فرض ہے، کوئی بولتا ہے عمرہ کرنا فرض، حج کرنا فرض. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحج الى يوم القيامه ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الى يوم القيامه ومن خرج غازيا فمات كتب له اجر الغازي الى يوم القيامه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کے لیے جائے، راستے میں انتقال کر جائے، اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جائے گا. اور اسی طرح جو شخص عمرہ کرنے کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے، اس کو قیامت تک عمرہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. اور جو شخص جہاد کے لیے نکلے، راستے میں انتقال کر جائے، اس کے لیے قیامت تک مجاہد کا ثواب لکھا جائے گا. ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص حج یا عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور مر جائے، نہ اس کی عدالت میں پیشی ہے نہ حساب کتاب ہے، اس سے کہہ دیا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا. ایک حدیث میں ارشاد ہے بیت اللہ، کعبۃ اللہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے. جو شخص حج یا عمرہ کرنے کے لیے نکلے، راستے میں مر جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو فراغت کے بعد واپس ہو وہ اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس ہوگا. غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس خرچ کا بدلہ ملتا ہے جو حج میں خرچ کیا جائے، جیسا کہ حدیث نمبر 10 کے ذیل میں گزر چکا ہے. اور ایک حدیث میں ارشاد ہے جو مکہ کے راستے میں جاتے ہوئے یا واپسی میں مر جائے اس کی نہ پیشی ہے نہ حساب کتاب ہے. ایک حدیث میں جو شخص حج یا عمرہ کے ارادے سے مکے کے راستے میں مر جائے، نہ اس کی پیشی ہے نہ حساب کتاب ہے، وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کے مرنے کی بہترین حالت یہ ہے کہ حج سے فراغت پر یا رمضان کے روزے رکھ کر کے مرے. یعنی یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں کہ گناہوں سے پاک صاف ہوگا،
ایک حدیث میں ہے کہ جو احرام کی حالت میں مرے گا وہ حشر میں لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ تو حج کے سفر میں مرنا سعادت کی بات ہے، سمجھ رہے؟ کوئی حج سے ابھی حج کے لیے مل کے گیا، ادھر کے تو راستے میں کیا ہوگا، انتقال کرے، بہت اچھی موت ہے، سمجھ رہے؟ اللہ کے راستے میں موت آئے، مرنا تو ہے نا جی، حق ہے، ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، سب مریں گے، لیکن مرتے وقت میں حالت کیسی وہ اصل ہے، ایمان کی حالت میں اللہ کے راستے میں مرا بولو تو کتنی بڑی اچھی موت ہے۔ ایک آدمی مسجد میں مرتا ہے، ایک آدمی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، ہاں راستے میں جاتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی ایسے ہی گھر میں پڑا یا ہاسپٹل میں پڑا اور ایک آدمی حج میں، حرم میں، مدینے میں، مینا میں، مزدلفہ میں، یا واپس آتے ہوئے ایئرپورٹ میں، یا پھر جاتے ہوئے ایئرپورٹ میں، جدہ ایئرپورٹ میں انتقال کر جائے، اچھی موت۔ مرنے والے درگاہ جاتے ہوئے مرتے، پوجا کرنے کے لیے مندر جاتے ہوئے مرتے، مزاروں پہ جاتے ہوئے نہیں، اس کا کوئی وعدہ ہے اللہ کی طرف سے ایسا مرے، وہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے۔ اسی طرح کوئی عمرہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے مرتا ہے، ہاں یہ اللہ کا راستہ ہے، اس میں مرنے والے کیا ہیں؟ سعادت، خوش نصیب ہے۔ ویسے وہ لوگ بھی اسی کو خوش نصیب سمجھتے ہوں گے، لیکن ہم کو نہیں دیکھنا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا خالق و مالک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو لوگ شرک اور کفر کے راستے میں مرتے ہیں، بدبختی ہے، اور جو اللہ کے راستے میں، ظاہر سی بات ہے کعبۃ اللہ میں کس کی عبادت ہوتی ہے؟ اس نام ہی کیا اس کا؟ کعبۃ اللہ، بیت اللہ، ایک اللہ کی عبادت کے لیے اس کو قائم کیا گیا۔ اب اس کی طرح ارادہ کرتے ہوئے کوئی جا کے مرتا ہے، اچھی موت مرتا ہے۔ تو جب تک قیامت نہیں ہوگی تو قیامت تک اس کا حج بھی عمرہ بھی لکھا جائے گا، کتنی بڑی زبردست موت ہے، تو اچھی موت۔ اور دوسرا کیا؟ ثواب لکھتا ہے فرشتہ، ہر سال حج کرنے کے ساتھ، کتنی بڑی سعادت۔ عمرہ بھی ایسے ہی، عمرہ لکھا جائے گا قیامت تک، حدیث میں قیامت تک عمرے کا ثواب ملتا رہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان امرأة من خثعم قالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ فی الحج ادرک ابی شیخا کبیرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه قال نعم وذلك في حجۃ الوداع۔ ایک صحابی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فریضہ حج نے میرے باپ کو ایسی حالت میں پایا کہ وہ بوڑھے ہیں، سواری پر بھی سوار نہیں ہو سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کی طرف سے حج کرو۔ عمل تو بڑھاپے میں باپ پہنچا، اب بیٹی کیا کرنا چاہیے؟ باپ کی طرف سے حج کرنا چاہیے، وہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے جا نہیں سکتے، اب یہ کیا کر رہی بیٹی؟ حج بدل کر سکتا ہمارے نبی۔ ایک دوسری حدیث میں ایک صحابی مرد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، میری ہمشیرہ نے یعنی بہن نے حج کی نظر کی تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کے ذمے کسی کا قرض ہوتا تو تم ادا کرتے کیا نہیں کرتے؟ جی حضور کرتا۔ حضور نے فرمایا اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کرو۔ تو معلوم زندے کی طرف سے بھی حج بدل کر سکتے ہیں، مردے کی طرف سے بھی حج بدل کر سکتے، دونوں حدیث سے ثابت۔ سمجھ رہے؟ حج بدلی حج۔ زندہ آدمی ایسا کہ وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا بیمار ہے، اس کی طرف سے کر سکتا۔ ایک آدمی چلا گیا دنیا سے، وہ بیچارے کا ارادہ تھا کرنے کا، لیکن کیا کرتے اس سے پہلے نہیں، اب اس کی طرف سے بھی کرنا چاہے تو کر سکتے، کرنا چاہیے۔ ایک اور صحابی کا قصہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بہت بوڑھے ہیں، نہ حج کر سکتے، نہ عمرہ کر سکتے، نہ سفر کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کی طرف سے حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو۔
ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوع کے سوال کے جواب میں فرمایا اگر تیرے باپ کے ذمہ قرض ہوتا تو ادا کرتا تو ادا ہو جاتا کہ نہیں؟ انہوں نے عرض کیا ادا ہوتا. حضور نے فرمایا پھر تو اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، اللہ کا قرض کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. تو وہ قرض کیوں نہیں قبول کریں گے؟ اپنے باپ کی طرف سے حج کر، ایک حدیث میں ارشاد ہے جو شخص اپنے والدین کی طرف سے ان کے انتقال کے بعد حج کرے ان کے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی ہے. اور والدین کے لیے پورا حج لکھا جاتا ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. اور کسی اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے اس سے بڑھ کر صلہ رحمی نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے حج کر کے اس کی قبر میں پہنچ جائے. سمجھ لیں؟ کہنے والے کہتے ہیں مر گیا تو ہو گیا، اب اس کا نام اعمال بند بول کے. یہ حدیث ہے، صاف ہے کہ مرنے کے بعد اگر اس کی طرف سے حج کرو گے تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ مرنے والے آدمی کو، قبر میں سویا ہوا اس کو ملے گا. اگر مرنے والے کو فائدہ نہیں ہونے کا ہے تو پھر کائی کو بولیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسا بے فائدہ بات ہمارے نبی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہرگز. ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ جب میرے والدین زندہ تھے تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، اب ان کا انتقال ہو گیا، اب میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے لیے نماز پڑھو تو ان کے لیے بھی نماز پڑھو، یعنی نماز پڑھ کر اس کا ثواب ان کو پہنچاؤ. جب اپنے لیے روزے رکھو تو ان کے لیے بھی روزے رکھو، مطلب روزے رکھ کے اس کا ثواب ان کو پہنچاؤ. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں، یہ ان تک پہنچتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچتا ہے، اور وہ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ تمہارے پاس طواف میں کوئی ہدیہ لا کر کے پیش کیا گیا، بڑے تھال میں ہدیہ لا کر کے پیش کیا، جیسے تم خوش ہوتے نا ہدیہ ملا کر کے، ایسے ہی مرنے والا بھی قبر میں خوش ہوتا ہے جب ان کا زندہ کوئی آدمی ان کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، کوئی نیک عمل کر کے بخشتا ہے، اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے. دوسری کی طرف سے حج دو طرح کیا جاتا ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کی طرف سے حج نفل کرے، اس کے لیے تو کوئی شرط نہیں، جس کا دل چاہے جس کی طرف سے چاہے حج نفل یا عمرہ طواف کر سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج بدل کرے اس کے ذمہ حج فرض ہو، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جو علماء سے معلوم. شرائط ہوئی ہے کہ جہاں ہے وہ آدمی وہاں سے جائے. انہیں منگلور میں بیمار آدمی اس کی طرف حج بدل سعودی والا نہیں کر سکتا، انہیں یہاں آنا جہاں پر ہے یہاں سے ارادہ کر کے نکلنا، اور وہ آدمی بھی ایسا رہنا کہ بیمار ہو واقعتاً کچھ بھی، اور یہ اجرت کے لیے نہ جاتا. اس نے پہلے سر حج بھی کیا، اسے جانے والا ہے، نہیں کیا ہے تو مکروہ ہے. ایسے آدمی کی طرف سے حج بدل نہ کرائے جو آدمی خود حج اپنا نہیں کیا ہے. کچھ شرائط ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حج نصیب فرمائے. ہم میں سے جو لوگ حج کر چکے ہیں اللہ انہیں بھی دوبارہ نصیب فرمائے. جو لوگ حج اب تک نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی غیب سے حج کرنے کے اسباب، سامان، ضروریات مہیا فرمائے. اور جو لوگ حج کو جا رہے ہیں اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے، سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے. آمین آمین آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون.